میرے شوہر نے ایک دن اچانک ہی غصے میں مجھے طلاق دے دی اور جب میرے شوہر کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو میرے پیروں میں بیٹھ کر رونے لگا۔ شوہر نے زبردستی 13 سالہ بھانجے سے میرا نکاح کروا دیا تاکہ میں اس سے شادی کے بعد طلاق لے کر واپس اپنے شوہر سے شادی کر سکوں، لیکن شادی کی رات میری جان ہی نکل گئی جب 13 سال کے لڑکے نے ساری رات میرے ساتھ میرے شوہر کو چھوٹی بات پر جلدی غصہ آ جایا کرتا تھا اور ان کو اپنا غصہ قابو کرنا نہیں آتا تھا۔ اچانک ہی وہ کسی بھی معاملے کی بات پر غصے میں آ جاتے اور سارے گھر کا سامان اٹھا کر پھینکنے لگتے۔ کئی دفعہ میں نے انہیں محبت سے سمجھایا تھا کہ اتنا غصہ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن وہ تو کسی صورت سمجھ ہی نہیں پاتے تھے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھ پر غصہ ہو جایا کرتے۔ ہماری شادی کو 1 سال کا عرصہ ہی گزرا تھا اور اس کا 1 سال میں نے ان کے غصے کی انتہا کو دیکھ لیا تھا، لیکن مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن وہ غصے میں ہر حد پار کر جائیں گے اور ہمارے رشتے کو ہی نشانہ بنا بیٹھیں گے۔ ایک معمولی سی بات کو لے کر میرے شوہر نے مجھ سے اپنا ہر تعلق ختم کر لیا تھا، لیکن جیسے ہی کچھ گھنٹوں بعد ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ میرے قدموں میں گر گئے اور معافی مانگنے لگے۔ میں اور واجد ایک ہی محلے میں رہتے تھے اور میں اسکول آتے جاتے واجد کو دیکھا کرتی تھی اور مجھے واجد سے محبت ہو گئی تھی۔ جب واجد نے میرے لیے رشتہ بھیجا تو میرے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ واجد کا غصہ سارے جہاں میں ہی بہت مشہور تھا۔ واجد ہمیشہ ہی غصے میں اپنا آپا کھو بیٹھتے تھے۔ غصے میں آ کر محلے میں مار پیٹ اور لڑائی جھگڑا ان کے لیے معمول کی بات تھی، اور جب مجھے اندازہ ہوا کہ میرے گھر والے کسی بھی طرح مجھے واجد کے ساتھ رخصت نہیں کریں گے تو میں نے واجد سے چھپکے ملاقاتیں شروع کر دی۔ واجد نے ان ملاقاتوں میں مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ مجھ پر کبھی غصہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ میں اس وقت جوانی کی دہلیز پر تھی اور جذبات کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ ہر ملاقات پر جب واجد مجھے ہاتھ لگاتے اور محبت سے مجھے چومتے تو میں اندر تک سرشار ہو جاتی، اور واجد نے مجھے اپنے لیے اتنا بےتاب کر دیا تھا کہ میرے پاس اب اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر واجد سے شادی کر لوں۔ میں کسی بھی طرح واجد اور اپنا ملن چاہتی تھی۔ چھپکے ہونے والی ملاقاتوں نے ہمارے دل میں جذبات کا ایسا طوفان پیدا کر دیا تھا جسے روکنا یا برداشت کرنا ہمارے بس میں نہیں تھا۔ کبھی کبھی ہماری ملاقات حد سے زیادہ تجاوز کر جاتی اور میں سب کچھ بھول کر واجد کی ہو جاتی۔ واجد نے اپنے ایک دوست کا گھر ہماری ملاقات کے لیے طے کر رکھا تھا، جہاں اس کا دوست اکیلے رہا کرتا تھا۔ میں اور واجد وہاں ملتے اور اپنی پیاس کو بجھانے کی کوشش کرتے، لیکن جلد ہی ہماری ملاقات کے لمحے ختم ہو جاتے اور ہم دونوں سیراب بھی نہ ہو پاتے۔ کبھی کبھی واجد مجھ سے بہت زیادہ کھلے الفاظ میں اپنے جذبات کا اظہار کر کے کہتے کہ وہ اب میرے بغیر اپنے بستر پر بہت بے چینی محسوس کرتے ہیں اور اب وہ کسی بھی طرح میرے ساتھ راتیں گزارنا چاہتے ہیں، اور اگر میں ان کی نہ ہوئی تو کوئی بھی غلط قدم اٹھا لیں گے۔ میں واجد کے اس جنون کو اپنے لیے محبت سمجھتی رہی اور مجھے اندازہ ہی نہ ہوا کہ یہ جنون تو ان کی فطرت کا حصہ ہے۔ میں ان کے محبت بھرے جذبات سے اس قدر متاثر ہو گئی تھی کہ میں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر 18 سال کی عمر میں ان کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی تھی اور ہم دونوں محلہ چھوڑ کر دور چلے آئے تھے۔ واجد کے گھر میں صرف ان کی بوڑھی ماں اور ان کا بھانجا رہ گیا تھا، کیونکہ ان کی بہن اور بہنوئی کا بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد ہمیں اطلاع ملی کہ واجد کی ماں بھی چل بسی ہے، تو واجد اپنے بھانجے کو ہمارے گھر لے آئے۔ جب میں اپنا گھر چھوڑ کر واجد کے ساتھ فرار ہوئی تو میری آنکھوں میں بہت سے خواب تھے اور اس شادی کو لے کر بہت زیادہ ارمان تھے۔ ہم نے ایک کرائے کا گھر لے لیا تھا۔ واجد کی نوکری بہت اچھی تھی، اسی لیے ہمیں پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ واجد عمر میں مجھ سے 12 سال بڑے تھے اور شادی کے وقت ان کی عمر 30 سال تھی۔ ان کے غصے کی وجہ سے کوئی بھی اپنی بیٹی کو ان سے بیاہنا نہیں چاہتا تھا، اور جب میں انہیں میسر آئی تو انہوں نے جذبات میں آ کر نہ صرف میرے ساتھ بہت سا گزارا کر کے مجھے لے کر فرار ہو گئے،
شادی کی رات مجھے ان کے جنون کا صحیح طرح سے اندازہ ہو گیا، جب وہ 2 گھنٹے تک مجھے مستقل محبت دینے کے باوجود بھی پیچھے نہیں ہٹے اور ان کی پیاس نہ بجھی۔ میں بہت زیادہ تھک چکی تھی، اس لیے میں نے واجد سے کہا کہ میں اب تک گئی ہوں اور میں سونا چاہتی ہوں، لیکن وہ جنون کی انتہا پر پہنچے ہوئے تھے۔ جب میں سونے کے لیے لیٹی تو وہ پوری رات میرے ساتھ زبردستی کرنے لگے۔ میں پوری رات واجد کی زبردستی کو برداشت کرتی رہی، لیکن میں اسے تب بھی ان کی محبت ہی سمجھ رہی تھی۔ واجد نے جو مجھ پر غصہ نہ کرنے کی باتیں کی تھی، وہ سب بھی محض باتیں ہی رہ گئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا فیصلہ پھر ان پر غالب آ گیا تھا اور وہ میرے ساتھ زور زبردستی کرنے کے علاوہ مجھ پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ بھی کرتے اور کبھی کبھی تو مار پیٹ پر اتر آتے۔ میں سب کچھ برداشت کرنے پر مجبور ہو چکی تھی، کیونکہ میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ لیکن جس دن واجد مجھ سے محبت کرتے، اس دن اس قدر محبت کرتے کہ میں ان کی پچھلی تمام باتوں کو اور تشدد کو بھول جاتی اور پھر سے ان کی محبت میں دیوانی ہونے لگتی۔ زندگی اسی طرح نشیب فرار پر تھی کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ واجد کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور واجد کا یتیم بھانجا اکیلا رہ گیا ہے، واجد خود جا کر اپنے بھانجے شایان کو ہمارے ہی گھر لے آئے۔ اس وقت وہ ایک 13 سال کا بچہ تھا۔ شایان بالکل میرے چھوٹے بھائی کے جیسا تھا، اسی لیے میں نے اسے دیکھتے ہی فوراً اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور اسے بہت زیادہ محبت دینے لگی تھی۔ میں ہر وقت اس کا خیال رکھتی اور اس کے ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ شایان کو پڑھانے کی ذمہ داری بھی میں نے لے لی تھی، کیونکہ میرے پاس گھر کے کچھ ہی تھوڑے کام ہوا کرتے تھے اور باقی وقت میں فارغ رہا کرتی تھی۔ شایان کے گھر آنے سے میرا دل لگ گیا تھا اور مجھے واجد کے غصے سے بھی نجات حاصل ہونے لگی تھی، کیونکہ شایان کی موجودگی میں واجد مجھ پر ہاتھ نہ اٹھاتے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہو جانا ابھی بھی ان کا معمول تھا۔ شایان بھی بچپن سے واجد کے اس رویے سے واقف تھا، اسی لیے یہ بات اس کے لیے بھی نئی نہیں تھی۔ اکثر واجد کی غیر موجودگی میں وہ مذاق مذاق میں واجد کو برا بھلا کہہ دیتا اور میں اس کی بات سن کر مسکرا اٹھتی۔ وہ مجھے کہتا تھا کہ انجم آپی، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ ماموں آپ کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھے، جبکہ آپ اتنی اچھی ہے۔ میں مسکرا کر شایان کی بات کو ٹال جاتی اور سچ تو یہ ہے کہ مجھ سے بھی واجد کا ایسا سلوک اب برداشت نہیں ہوتا تھا۔ محبت کے جو حسین سپنے سجائے میں واجد کے ساتھ آئی تھی، واجد نے ایک ایک کر کے ان تمام سپنوں کو توڑ دیا تھا۔ کئی دفعہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے گھر واپس لوٹ جاؤں، لیکن پھر اتنی ہمت نہ ہوئی کہ دوبارہ اپنے ماں باپ کا سامنا کر پاتی۔ ایک دن واجد دفتر سے بہت غصے میں گھر لوٹے تھے اور اتفاق سے مجھے کھانا پکانے میں دیر ہو گئی تھی، کیونکہ آج صبح سے ہی علاقے میں گیس کی بندش تھی۔ واجد نے میری بات سنے بنا ہی غصے میں سارے گھر کا سامان پھینکنا شروع کر دیا، اور جب میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی اور بتانا چاہا کہ صبح سے گیس نہیں تھی، تو میری بات سنے بغیر ہی انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ میں اپنی جگہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی تھی اور واجد کو اس وقت بھی بالکل اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ مجھ پر کیسی قیامت ڈھا گئے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ہی کچھ ہی گھنٹوں میں ان کا غصہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا تو انہیں احساس ہوا کہ وہ ہم دونوں کے ساتھ کیسا ظلم کر چکے ہیں، اور وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگے اور یہی کہتے رہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کہا وہ غصے میں کہا تھا اور اس کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ میں نے اس بات کو کسی صورت نہیں مانا اور میرے نزدیک طلاق ہو چکی تھی۔ جب واجد نے دیکھا کہ میں ان کے ساتھ اب کسی بھی طرح رہنے کو راضی نہیں ہوں، تو انہوں نے ایک درمیانی راستہ نکالا اور کہنے لگے کہ میں اس گھر میں رہ کر اپنی عدت کے دن گزار لوں اور پھر شایان سے شادی کر کے دوبارہ ان کے نکاح میں آ جاؤں۔ واجد کی بات سن کر میری جان نکل گئی کہ وہ اپنی غرض کے خاطر اپنے 13 سالہ بھانجے سے میرا نکاح کروانا چاہتا ہے۔ واجد نے کہا کہ ایک ہی راستہ ہے جس کے ذریعے سے ہم دونوں دوبارہ ایک ہو سکتے ہیں۔ میرے پاس واجد کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا، اس لیے میں اس کے گھر میں رہ کر عدت پوری کرنے لگی۔ فی الحال ہم نے یہ بات شایان سے چھپائی تھی۔ میں رات کو اسٹور روم میں چلی جاتی اور رات وہیں گزارتی۔
दिन भर तो वाजिद घर पर मौजूद ही ना होते थे। शुरू में तो शायान बहुत हैरान हुआ कि मैं स्टोर रूम में क्यों सोने लगी हूँ, लेकिन फिर मैंने ये कहकर बात ख़त्म कर दी कि उसके मामू मुझसे नाराज़ है और वो मुझे अभी अपने कमरे में नहीं रखना चाहते। दिन बहुत तेज़ी से पर लगा कर गुजर रहे थे और वाजिद से मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कई दफ़ा इन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं हमेशा मुँह फेर लेती थी। वो मेरे लिए नामहरम हो चुके थे। शायान भी इंटरनेट के ज़रिए कोई नौकरी ढूंढ ली थी और वो पढ़ाई के साथ साथ फारिग वक्त में इंटरनेट पर ही कोई काम करने में मसरूफ़ होता था। मैं जब भी उससे पूछती कि कहीं उस वक्त काम करने की उसे क्या ज़रूरत पेश आ गई, तो वो मुस्कुरा कर कहता कि वो हमेशा तो मेरे और मामू के सहारे ज़िंदगी नहीं गुजार सकता है और वो जल्द ही ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। मुझे शायान को देखकर बहुत खुशी होती। वो एक सुलझा हुआ और समझदार बच्चा था। जिस दिन मेरी इद्दत ख़त्म हुई, उस दिन वाजिद ने शायान को बिठाकर बहुत प्यार मोहब्बत से सारी बात बताई, जिसे सुनकर शायान सकते में आ गया। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वाजिद ने मुझे तलाक दे दी है, लेकिन फिर उसे समझ आ गई कि मैं इतने अरसे से स्टोर रूम में रातें क्यों गुजार रही हूँ। और जब वाजिद ने शायान को ये बताया कि वो इससे क्या चाहते हैं, तो शायान हक्का बक्का रह गया और कहने लगा कि ये कैसे मुमकिन है कि मैं अपनी मामी से निकाह कर लूँ। वाजिद ने कहा कि हलाला करने का एक ही रास्ता है कि तुम अंजुम को एक रात अपने निकाह में रख लो, फिर तुम उसे अगले ही दिन छोड़ देना। ये बात हम तीनों के अलावा और किसी को मालूम ना थी। वाजिद कहने लगा कि अंजुम मेरे निकाह में फिर से आ जाएगी। शायान ने एक निगाह मुझ पर डाली, जो उन दोनों की गुफ्तगू के दरमियान में खामोश बैठी आंसू में बहा रही थी। शायान को मालूम था कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है और मैं एक बेअसरा औरत हूँ। अगर शायान उस निकाह के लिए राज़ी ना होगा, तो मैं दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाऊंगी। थोड़ी देर सोचने के बाद शायान ने हामी भर ली और वाजिद ने उसी रोज़ काजी को बुलाकर खामोशी से घर में ही हमारा निकाह करवा दिया। जिस तरह हम दोनों की तलाक की खबर किसी को ना हुई थी, वैसे ही मेरे और शायान के निकाह से मुतल्लिक भी हमने किसी को इतला नहीं दी थी। यूँ भी हम तीनों का हमारे अलावा और कोई नहीं था। मेरे और शायान के निकाह के बाद वाजिद ये कहकर घर से चले गए कि वो सुबह वापस आएंगे और उनके आने से पहले पहले शायान मुझे तलाक दे देगा। मैं थकी हुई स्टोर रूम में बैठी थी, तब शायान मेरे पास आया और कहने लगा कि आप मेरे कमरे में चलकर आराम से सो जाए। पहले तो मैं शायान को मना करती रही, लेकिन जब वो ना माना तो मैं उसके साथ उसके कमरे में चली गई और आंखें बंद करके सोने के लिए लेट गई। अभी मुझे लेटे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि तब मुझे अपने ऊपर किसी के हाथ का एहसास हुआ। यकीनन वो शायान ही था। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा तो मेरे साथ ही लेटा हुआ था। अक्सर ही मैं और शायान एक साथ लेटकर बातें करते थे, लेकिन आज हम दोनों का रिश्ता बदल चुका था, इसीलिए मैं उसके साथ एक ही बिस्तर पर लेटकर बहुत अजीब महसूस कर रही थी। शायान धीरे धीरे से मेरे जिस्म पर अपनी उंगलियां चलाने लगा तो मैं घबरा गई और उठ बैठी, लेकिन शायान ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे दोबारा अपने बराबर में लिटा लिया और आहिस्ता से मेरे करीब हो गया। उसकी गरम गरम सांसें मुझे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी और मेरी सांसें रुकने लगी थी। शायान धीमी धीमी मेरे कान में कह रहा था कि आप क्या चाहती है, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ। उस वक्त मुझे शायद 13 साल का बच्चा नहीं, बल्कि एक भरपूर मर्द महसूस हो रहा था। शायान का कद काठ बहुत अच्छा था और वो अपनी उम्र से बड़ा दिखाई देता था, और माँ बाप की गैर मौजूदगी ने उसे वक्त से पहले ही बहुत हसास और संजीदा कर दिया था। शायान के सवाल पर मैंने उसकी आंखों में देखा तो कहने लगा कि आप चाहती है कि मैं सुबह उठते ही आपको तलाक दे दूँ। ना जाने क्यों शायान की बातों पर मेरी आंखें भीगने लगी थी। मैंने कोई जवाब ना दिया था। शायान ने मुझे अपने गले से लगा लिया और मेरी आंखों को चूमने लगा। उसके दोनों हाथ मेरे जिस्म पर रेंग रहे थे और मैं अपना आप खोती जा रही थी। मेरे और शायान के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता दूरियां मिटती चली गई और मैं उसके साथ ताल्लुक़ कायम कर बैठी। मुझे हरगिज़ भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा था
کہ میں ایک 13 سال کے بچے کے ساتھ ہوں۔ شایان ایک بھرپور مرد تھا جس نے میرے جذبات کو ایسی تسکین پہنچائی تھی کہ واجد بھی نہ دے سکے تھے۔ واجد عمر میں مجھ سے بہت زیادہ بڑے تھے۔ شاید ان کے ساتھ تعلق قائم کر کے مجھے ایسی خوشی محسوس نہ ہوئی تھی جیسے آج کی رات شایان کے ساتھ ہوئی تھی۔ جیسے ہی صبح سورج کی روشنی پھیلی تو میں شایان سے نظریں چرا کر اس کے کمرے سے نکلنے لگی۔ شایان نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روک لیا اور کہنے لگا کہ اس نے میرا ہاتھ چھوڑنے کے لیے نہیں تھاما ہے بلکہ وہ زندگی بھر میرا ساتھ نبھانا چاہتا ہے۔ شایان کی بات نے مجھے چونکا کر رکھ دیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ واجد کی طرح خود غرض نہیں ہے اور میرے جذبات کا تماشا نہیں لگانا چاہتا۔ شایان کہہ رہا تھا کہ جس طرح واجد نے غصے میں مجھے طلاق دی ہے وہ دوبارہ بھی یہی سب کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا اپنے غصے پر کوئی قابو نہیں ہے۔ دراصل وہ ایک ذہنی مریض ہے۔ شایان کہنے لگا کہ وہ میرا ساتھ پا کر بہت خوش ہے اور میں اسے ہر لحاظ سے بہت اچھی لگتی ہوں۔ ابھی ویسے بھی وہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہتا ہے۔ اپنی بات پوری کر کے وہ میری آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ اسے میرے جواب کا انتظار تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتی واجد گھر واپس لوٹ آئے تھے اور آتے ہی انہوں نے ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر پہلا سوال یہی کیا تھا کہ شایان نے مجھے طلاق دے دی ہے کیا؟ میں نے واجد کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور واجد سے کہا کہ میں شایان سے طلاق نہیں لے سکتی۔ میں اور شایان ایک ازدواجی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور ہم دونوں نے کل رات ایک دوسرے کو مکمل کر دیا ہے اور اب ہم ایک ساتھ بہت خوش ہیں۔ میری بات سن کر واجد شایان کی طرف بڑھے۔ اس سے پہلے کہ وہ شایان کو مارتے میں نے انہیں صاف صاف کہہ دیا کہ میں پولیس میں ان کے خلاف کارروائی کروں گی۔ شایان کے ساتھ نے مجھے مضبوط بنا دیا تھا۔ بھلے ہی وہ 13 سال کا تھا لیکن اب وہ میرا شوہر تھا۔ میں نے واجد کو آئینہ دکھایا اور شایان کے ساتھ چل کر اس گھر کو چھوڑ دیا۔ واجد نے ہم دونوں کو بہت برا بھلا کہا اور بہت ہنگامہ کیا۔ وہ مجھے ہماری محبت یاد دلانے لگے لیکن اب میرے دل میں ان کے لیے کوئی جذبات نہ تھے۔ ہم دونوں وہاں سے نکل گئے۔ واجد اکیلے رہ گئے تھے اور کچھ عرصے بعد ہمیں خبر ملی کہ واجد نے اپنے دفتر میں کسی آدمی کا غصے میں قتل کر دیا ہے اور اب وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف جا کر جو قدم اٹھایا تھا اس کی سزا مجھے مل گئی تھی۔ اب آنے والی زندگی مجھے شاہان کے ساتھ ہی گزارنی تھی۔